اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران طریقت بندہ ناچیز خادم آستانہ عالیہ چورا شریف درجہ بدرجہ تمام بزرگوں عزیزوں جہاں جہاں تک میری آواز جاتی ہے، جہاں جہاں تک وہاں تک سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، 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 یا حبیب اللہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام، اور اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو شفائے کاملہ اس درود شریف کے صدقے میں، سب جتنے بھی پاکستان کے اندر بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، سب کے صدقے میں اللہ تعالیٰ مجھے بھی صحت دے۔ اور جو بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک دور ایسا تھا جب مشرف اقتدار پہ قابض تھا، بیٹھا ہوا تھا، اور جو معاملات چل رہے تھے وہ بہت ہی کشیدہ تھے۔ مطلب اکبر بگٹی سے لے کر وکیلوں تک، وکیلوں سے لے کر ڈاکٹر قدیر خان تک، ڈاکٹر قدیر خان سے لے کر ججوں تک، افتخار محمد چودھری تک، ہر چیز اس نے ڈنڈے کے زور پر ہر چیز آرڈروں میں کر دی تھی، نکال کر باہر پھینکے سب۔ اگر تھوڑا عرصہ میں اور چلا نہ کرتا، تھوڑا عرصہ اور میں چلا نہ کرتا، یہ سب کہتے ہیں نا ہم نے نکالا، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، نہیں، یہ بات ہے ہی نہیں۔ سب سے پہلی بات ہے کہ جب انہوں نے نکالا ہے تو انہوں نے پہلے کیوں نہیں نکالا اس کو؟ وکیل کہہ رہے ہیں جی ہماری تاریخ کامیاب ہوئی ہے، میں نہیں مانتا۔ ججز اگر یہ کہیں کہ ہماری تاریخ کامیاب ہوئی، میں نہیں مانتا۔ اگر طالبان کہیں کہ ہماری تاریخ کامیاب ہوئی ہے، میں نہیں مانتا۔ پہلے آپ کہاں تھے؟ یہ میرے چلے کے جو چراغ ہیں، ان چراغوں کی جو تعداد ہے اور اس کی جو جانے کی تاریخ ہے، اس میں بڑی زبردست یکسوئی ہے۔ مطلب جو ان سے چراغوں میں ہیں وہی ان سے اس کی تاریخ میں، استعفے کی تاریخ میں۔ اور جو بات آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں، اس یہی کمرے کے اندر جہاں یہ سارے پوسٹر لگے ہوئے، یہاں لگا ہوا تھا بااختیار وزیر اعظم آ رہا ہے جو 58 بھی ختم کرے گا، 17ویں ترمیم بھی ختم کرے گا، اور قومی اسمبلی سے ایسا قانون منظور کروائے گا اندہ کوئی بھی منتخب حکومت کو برطرف نہیں کر سکے گا۔ 58 دی تلوار جو تھی ایک بار پھر استعمال ہونے والی تھی، مگر 41 منٹ پر صورتحال بدل گئی۔ جس وقت مشرف ٹی وی پر بیٹھا تقریر کرنے کے لیے، سب کے ذہن میں یہ تھا، بالکل سب کے ذہن میں یہ تھا یہ حکومت کو چارج شیٹ کرے گا۔ اور جس وقت 41 منٹ گزرے، صورتحال بدل گئی، اور پرویز مشرف کے استعفے کا جو کریڈٹ ہے لینے کے لیے، ایک دوسرے کو مات دینے کے لیے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی۔ اگر نواز شریف آصف زرداری صدر مشرف کو رخصت کرنے کے قابل ہوتے تو وہ 18 فروری کے بعد ہی پرویز مشرف کو گھر بھیج دیتے۔ افتخار محمد چودھری بحال ہونے کے بعد سب سے پہلے یہی کام کرتے کہ اگر طالبانوں کا یہ معیار ہے کہ ہم نے پرویز مشرف کو ہٹایا ہے، کچھ خوف ہے، ہاں پرویز مشرف کو ہوتا تو وہ 9 سال تک آسانی کے ساتھ نہ گزارتا۔ اس کے پس منظر میں یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پرویز مشرف کے استعفے کی وجہ کیا بنی، انہیں کس نے گھر بھیجا؟ اس کے حوالے سے میں یہ بات بڑے وثوق سے، بڑے یقین نال، جس طرح بندے نو رب پر یقین ہوندا، رب دے رسول تے یقین ہوندا، اور بڑے یقین نال گل آخدا، پرویز مشرف کا اقتدار کے خاتمے کا سبب میرا چلہ بنا۔ 20 جون 2008 سے چلہ کشی کا آغاز ہوا، اور اس چلے کی کسی منفرد جو 27 جون 2008 کو قومی اخبارات میں یہ بات بھی چھپی، وہ یہ تھی کہ پیر صاحب نے میں نے اپنے آستانے پر 1,08,808 چراغ جلا کر چلے کا آغاز کیا۔ 1,08,808 چراغ جلا کر، یہ جو ڈیٹ ہے یا یہ جو چراغ ہیں، یہ میں نے استخارہ کیا تھا۔ استخارے کے اندر یہ چیز آئی تھی کہ 1,08,808 چراغ جلاؤ، جلا کر میں نے آغاز کیا تھا،
اور واضح طور پر کہا تھا یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی 27 جون 2008 کو نجی ٹی وی کے مقبول پروگرام میں، نجی ٹی وی کیڑا آج ٹی وی بولتا پاکستان مشتاق مناس نصرت جاوید دے پروگرام اے چلا کاسٹ ہویا، اور انہوں نے اس پروگرام اے چلا میرا اپنے پروگرام دا حصہ بڑھایا، اور 20 پیشن گوئیاں نشر کی گئیں۔ یہ پیشن گوئیاں ان 31 پیشن گوئیوں میں سے تھیں جو میں نے چلا کشی کے دوران 20 جولائی کو کی تھیں۔ نجی ٹی وی کے ذریعے پوری دنیا نے یہ چیز دیکھی، اور میں نے کہا تھا کہ مشرف کا اقتدار ختم ہو چکا ہے۔ جب میرے سے تاریخ مانگی گئی، میں نے ان سے کہا کہ 1,08,808 چراغ جلا دیے ہیں، یہی تاریخ ہے، اور یہی جو تاریخ ہے یہی پرویز مشرف کے استعفے کی تاریخ ہوگی۔ در حقیقت پرویز مشرف کی رخصتی کی تاریخ بھی یہی ہوگی جو میں نے استخارے کے ذریعے دے دی تھی۔ چلا کشی کے بعد 2 اگست کے بعد میں نے واضح طور پر کہہ دیا تھا کہ میرے چراغوں نے پرویز مشرف کے اقتدار کا چراغ گل کر دیا ہے۔ میری سیاسی پیشن گوئیوں کو تو یوں 1980 سے معروف چلی آ رہی ہیں، 1980 سے بھی نہیں بلکہ میرے اندازے میں 75-76 سے مشہور چلی آ رہی ہیں، اور لوگوں کو میری زبان پر نکلے ہوئے جو الفاظ ہوتے ہیں یا استخارے کو دیکھ کر مستقبل کا سیاسی منظرنامے کا اندازہ لگاتے ہیں۔ میری لاتعداد پیشن گوئیاں جو حرف بحرف صحیح ثابت ہوئیں، مطبوعہ پیشن گوئیاں بہت پرانی جو تھیں وہ صحیح ثابت ہوئیں، پر روزنامہ نوائے وقت راول پنڈی 25 دسمبر 1994 کو چھپنے والی پیشن گوئیوں کا ذکر کرنا ضروری سمجھوں گا، جس میں عرون جڑا روحانی پیر پگاڑا صاحب انہاں پیشن گوئی کیتی انہاں، اور کہ جناب نوابزادہ نصر اللہ اسی وزیر اعظم۔ میں آخیا نہ یہ تو پیر پگاڑا صاحب دی خواہش ہو سکتی، انہیں جڑے ستارے گئے وہ یہ گل دس سکن، پر میرا استخارہ، میری زبان، میرا رب، میرا رسول در طیبہ پر نظر رکھتے ہیں، پوری دنیا کی خبر رکھتے ہیں۔ پیر پگاڑا صاحب کی کہا تھا کہ ملک کے آئندہ وزیر اعظم نوابزادہ نصر اللہ ہوں گے، جبکہ میں نے کہا تھا کہ میں ان کی پیشن گوئی کو چیلنج کرتے ہوئے کہا تھا کہ پیر پگاڑا کی یہ ذاتی رائے تو ہو سکتی ہے، لیکن ملک کے آئندہ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی ہوں گے۔ یہ پیشن گوئی 14 سال بعد سچ ثابت ہوئی، اور یوسف رضا گیلانی ملک کے آئندہ وزیر اعظم منتخب ہوئے، اور پھر 18 اگست 2008 کا دن ایک بار پھر میری پیشن گوئیوں کی تاریخ میں سنگ میل بن گیا، جب پرویز مشرف کا بازار مضبوط نظر آتا سی، آنے والا اقتدار ریت کی دیوار ثابت ہوا، چلے کے آگے ریت کی دیوار ثابت ہوا۔ اس سلسلے میں حیران کن بات تو یہ ہے کہ میں نے چلے کے دوران جو چراغ جلائے ان کی تعداد 1,08,808، اور پرویز مشرف جس دن رخصت ہوئے وہ تاریخ ہے 18/8/08۔ مطلب ہے جتنا ہی ایک ایکا چراغوں میں ہے، ایک ہی ایکا تاریخ میں ہے، 3 اٹھے جو ہیں وہ تاریخ میں ہیں اور 3 ہی اٹھے چراغوں میں ہیں، ایک صفرہ جو ہے وہ تاریخ میں ہے، ایک ہی صفرہ چراغوں میں ہے۔ یہ جو جتنے چراغوں کے جتنے جو عدد ہیں وہی تاریخ کے وہی عدد ہیں، یہ ان سے پرویز مشرف کے استعفے کی تاریخ میں ہیں، ان سے میری طرف سے چلے کے دوران جلائے گئے چراغوں کے ہیں، چراغوں کی تعداد میں، اور مگر یہ نشانیاں صرف اہل عقل کے لیے ہیں، اہل عقل کے لیے کہا ہے کہ ہم نے کوئی کریڈٹ نہیں لے کر لوگوں کے سے ووٹ نہیں لینے، مگر لوگوں کو حقیقت معلوم ہونی چاہیے کہ ہم فقیر لوگ ہیں، نہ تو ہمیں افتخار چودھری سے کچھ مانگنا ہے اور نہ ڈاکٹر قدیر خان سے، لیکن جو کوئی اس ملک میں عوام کا درد رکھتا ہے اس کی نگرانی کی حفاظت ہمارا فرض بن جاتا ہے، اور اس فرض کی مخالفت چاہے جتنی بڑی طاقت ہو ان کے خلاف میرا ایک ہی چلا میرا ان کے لیے کافی ہے۔ اب خان صاحب کوئی سجے تو کوئی کھبے، کوئی اگے تو کوئی پیچھے، کوئی اتنے کوئی تلے،
ਇਹ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਲੁੱਟ ਲੱਟ ਕੇ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਹੁਣ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀਆਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੋਰੀਸ਼ੁਦਾ ਮਾਲ ਹੈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਚੋਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖਰੀਦਣੇ ਵਾਸਤੇ। ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਣੇ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਣੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਉਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਨਾ। ਇਧਰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮਰੀਮ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਲਾਲੀ ਪਾਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਫਜ਼ਲੇ ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ। ਫਜ਼ਲੇ ਰਹਿਮਾਨ ਵੀ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਫਜ਼ਲੇ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਸਾਂ। ਜਿਸਲੇ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ ਸੀੜੀ ਉੱਪਰ ਚਾੜ ਕੇ ਪਿਛਣਾ ਜਨਾਬ ਇਧਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਚਾੜ ਸਨ ਹੈਂ। ਉਹ ਫਜ਼ਲੇ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਸਨ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਸੀੜੀ ਜਨਾਬ ਸਾਰੇ ਇੰਜ ਸ਼ਿਕ ਸਨ ਜਨਾਬ ਦੜਮ ਕਰਕੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਫਜ਼ਲੇ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਬਣਨੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਦੜਮ ਥੱਲੇ ਗਿਰ ਸਨ, ਹੱਡੀ ਜੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣ ਲਗਾ, ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਵਜ਼ਨ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੋਝ ਫਟ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਇਧਰ ਤੈਰ ਜਮੀਲ ਨਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਆਖਸਨ ਜੀ ਇਹ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦਰਦ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਦੱਸੋ। ਫਿਰ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਤਿਬੇ ਨਬੀ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਹੱਡੀਆਂ ਜੋੜ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਜਾਸਨ ਅਲਤਾਫ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਪੋਲੀ ਕਲੀਨਿੰਗ ਜੋ ਹੱਡੀਆਂ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਹਨ ਆਰਥੋਪੈਡਿਕ ਸਰਜਨ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਠੀਕ ਹੋ ਸਨ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।